السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت اُذی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین کرام، حج بیت اللہ کیا ہے یا حج بیت اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ میں نے سورہ آل عمران سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97۔ ان دونوں آیتوں میں حج بیت اللہ کی فرضیت کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے اسے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات، یہ آیت ہمیں حج بیت اللہ کی فرضیت سے متعلق اہمیت کا اظہار کرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں 5 بنیادی فرائض ہیں۔ پہلے تو ایمانیات ہیں جو ہمارے لیے فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر ان فاؤنڈیشنز پر ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، اور 5 پلرز آف اسلام، 5 بڑے بڑے جو اہم ترین ستون ہیں جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ان میں سے پہلے تو یہ ہے کہ توحید کا اقرار، شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری فرضیت یا دوسرا فرض ہے نماز، تیسرے نمبر پر روزہ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ اور 5ویں نمبر پر حج۔ یہ 5 بنیادی فرائض ہیں، اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے آخری دور میں ایک مرتبہ تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ وہ آدمی ایسا لگتا تھا کہ بہت دور دراز سے آیا ہے، جانا پہچانا آدمی بھی نہیں ہے، لیکن کپڑے اس کے بالکل ہی سفید پوشاک میں وہ بیٹھا ہوا تھا، بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ سے قریب آیا، رسول اللہ کے زانوں سے اپنا زانو لگا کر، آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا لگا کر بیٹھا، اور اس شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کیا جائے اور اسے معبود برحق مانا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کیا جائے، روز آخرت پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تقدیر پر یقین رکھنا، یہ گویا کہ ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا تھا کہ یہ مسافر ہے، سوال بھی یہ کر رہا ہے اور جواب دینے پر عرض کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ ہمیں تعجب ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کا اقرار کرنا، دوسرے نمبر پر نماز کی 5 وقتانہ ادائیگی کرنا، تیسرے نمبر پر
رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا، چوتھے نمبر پر ایک متعینہ مال کا نصاب پہنچنے پر زکوٰۃ دینا، اور حج بیت اللہ کرنا اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اور باقی اور حدیث میں کچھ اور باتیں بھی آئی ہیں، احسان وغیرہ کے متعلق سوالات ہیں۔ رسول اللہ نے مدنی زندگی کے آخر میں جب کہا یہ 5 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا خلاصہ ہے، اس کے بغیر ایک آدمی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کو ہم مدر آف دا بک کہتے ہیں، یعنی تمام کتاب کے یا قرآن مجید کا مضمون اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اسی طرح اس کو ام الحدیث ام الاحادیث کہا جاتا ہے، تمام حدیثوں کی ماں، مدر آف آل نریشنز، یا یہ کہ حدیث جبرائیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فرض عبادتوں میں سے ہے، فرائض میں سے ہے اور عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کے لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا حج کے بارے میں جو واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں اگلا سوال یہ ہوگا کہ حج کیا ہے سمجھنا ہو تو پھر عبادت کیا ہے سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ عبادت جو ہے اس میں سے ایک حج بھی ہے اور دوسری اور عبادتیں بھی ہیں۔ تو عبادت کی حقیقت کو اگر سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد حج کو بھی ہم سمجھ لیں گے۔ عبادت دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور اس نے بے شمار انعامات و احسانات کیے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ ہمارا وجود، ایک ایک ذرہ، ایک ایک رواں جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ آنکھیں اس نے سلامت دی، ناک اس نے بہت اچھی دی، کان اس نے دیے، زبان دی، ہونٹ دیے، چہرہ دیا، ہاتھ اور پیر اور اعضاء سلامت دیے۔ زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا، دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، منصب سے نوازا۔ زندگی میں اللہ کی نعمتیں گننا چاہیں تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ سانس ہم آٹومیٹیکلی لیتے ہیں لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم نے ہمارے اندر بھوک رکھا تو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انواع اقسام کی چیزیں پیدا کر دی، پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پانی پیدا کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ایک بندے کا جو خدا سے تعلق ہے وہ گویا کہ اس کی ربوبیت سے پہلے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، خدا کا تعارف اسے ربوبیت سے ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کر دیا اور بچہ پہلے دودھ پینا جب شروع کرتا ہے تو خدا سے پہلا تعلق اس کا ربوبیت کا تعلق ہوتا ہے۔ جب وہ رب ہے، اس نے اتنے انعامات ہمیں دیے ہیں تو ان انعامات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے احسان شناسی کریں۔ اس نے جو احسان کیا اس احسان کو ہم جانیں، اس نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ تو عبادت بیسیکلی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ جب ہم عبادت میں شکر گزاری مانتے ہیں تو 2 چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کریں، اس کے آگے سر جھکائیں، اس کے آگے صرافی گندگی اختیار کریں، اس کے آگے ہم سبمیشن کا رویہ اختیار کریں، اس کے آگے ہم کبھی اپنے آپ کو جو ہے بڑائی کا اظہار نہ کریں، اپنے آپ کو مختار کل نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ آزادی دی ہے، ہم جو چاہیں سمجھ سکتے ہیں، جو چاہیں رویہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن صحیح رویہ بندگی کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کریں، اس کے نعمتوں کا ہم تسلیم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے آگے ہم سجدہ کریں، اسی کی پرستش کریں، اسی کی پوجا کریں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے قریب رہیں، جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگیں۔ تو یہ گویا کہ عبادت کا 2 اہم ترین پہلو ہیں، ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار، محبت کا اظہار، اور دوسرا ایک ہے سبمیشن اور اطاعت۔ یہ دونوں چیزیں مل کر عبادت ہوتی ہیں۔ عبادت انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ سب عبادتیں ہر مذہب کے اندر، ہر سماج اور ہر سوسائٹی کے اندر فطری طور پر ان عبادتوں کی کوئی نہ کوئی شکل پائی جاتی ہے۔ لازم نہیں کہ ہم جیسے نماز پڑھیں ویسے ہی نماز پڑھی جائے، لیکن اللہ کی بندگی، پوجا، پرستش کرنے کا ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ایک تصور پایا جاتا ہے، اور ان تصور کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن فطری طور پر عبادت انسانی فطرت کا احساس ہے، اس کے اندرون کا احساس ہے۔ اس لیے عبادت جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانی قلوب کے اندر جو نور پیدا کیا ہے، ایک لطیف حقیقت ہے وہ اندر سے، اس نور کا تقاضا ہے کہ ہم خدا سے جڑے رہیں۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور تمام مذاہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں
یہ جو حضرت آدم کی پیدائش کے بعد ان سے پشت سے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو اللہ نے جمع کیا، ان سے پوچھا عہد الست جسے کہتے ہیں، الست بربکم، خدا نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا کہ یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں وہ اجتماع یاد نہیں، وہ میٹنگ یاد نہیں جہاں اللہ نے ہم کو جمع کیا اور ہم سے عہد لیا، لیکن اس عہد کا احساس ہماری ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ہماری فطرت کی آواز کے اندر اسے رکھ دیا۔ ہماری فطرت پکارتی ہے، ہماری فطرت کا انکلینیشن، جو فطری رجحان جسے کہتے ہیں، میلان جسے کہتے ہیں، ہماری طبیعت کا انکلینیشن خدا کی طرف ہے۔ تمام بندوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں سے بھلا دیا، لیکن ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اسے رکھ دیا، ہماری فطرت کے اندر اسے رکھ دیا، اسی فطرت کی آواز میں ہم عبادت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ خدا اور بندے کا یہ پہلا تعلق ہے، لارڈ اینڈ سرونٹ ریلیشن شپ۔ خدا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، خدا جو ہے عابد ہے، ہم اس کے معبود ہیں، اور ہم جب بندہ بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند آتا ہے، اور اس نے انسانوں کو جب بھی پکارا ہے وہ بندگی کے لفظ سے پکارا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، میری طرف لوٹ کر آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یاد کیا تو عبودیت سے، عبدیت، ان کے بندہ ہونے کے احساس سے یاد کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن نے ایک اور جگہ کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جب بھی انسانوں کا ذکر کیا تو اسے یہ بات محبوب ہے کہ انسانوں کی عبدیت، انسان جو ہے عبدہ ہو، بندہ ہو، اس کا غلام ہو، اس ورڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو یاد کیا ہے۔ تو یہ بندگی کی حقیقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پوجا و پرستش بھی کریں، اس سے محبت بھی کریں، اس کی اطاعت بھی کریں، مسجد میں بھی اس کی اطاعت کریں، گھر میں بھی اس کی اطاعت کریں، تجارت میں بھی اس کی اطاعت کریں، اور سماج میں، معیشت میں، معاشرت میں اور سیاست میں ہر پہلو میں اس کے قوانین کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ تو گویا دو باتیں آ گئیں، عبادت میں پوجا اور پرستش کا بھی مفہوم ہے، عبادت میں اطاعت کا مفہوم بھی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر عبادت میں پوجا پرستش کا مفہوم تو باقی رکھ لیا گیا، لیکن خدا کی اطاعت کرنا، خدا کے آگے سرنڈر ہونا، اس کے قانون کی پابندی کرنا، یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو حج عبادت ہے، کن معنوں میں اس کو ذرا ہم دیکھیں گے۔ میں نے عبادت کو تو بتا دیا، عبادت احسان شناسی کا اظہار اور اطاعت کا اظہار، محبت کا اظہار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بڑی عبادتیں ہیں ان میں سے یعنی 5 فرائض کا ذکر کیا، توحید ہے نمبر 1 پر، توحید کا اظہار اور اقرار۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس سوچنے سمجھنے میں انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کو غور کرنے کے بعد وہ اس بات پر کنکلوژن پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ اپنی فکر میں سلامتی اللہ تعالیٰ نے دی تو اس کی شکر گزاری کا اظہار یہ ہے کہ بندوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے توحید کا اقرار کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ گویا کہ فکر اور نظریے کی سلامتی کا شکرانہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وقت دیا، صبح سے لے کر شام تک مختلف کام کرتے ہیں، لیکن وہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں مسجد میں، اور 5 گانا نماز ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ شکرانہ ہے وقت کا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ایک نصاب کو انسان پہنچ جائے تو شکرانے کے طور پر اس میں سے ایک حصہ نکال کر غریبوں کو دے دے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، عشر کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا اور وہ مال ایک حد سے آگے بڑھے تو اس کے بعد ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور دیتے ہیں بندوں کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر بندوں کو دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذائیں فراہم کی، انواع و اقسام کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، اس کا شکرانہ روزہ رکھ کر یہ کرتے ہیں کہ پروردگار نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو ہم اس وقت جو ہے بھوکے رہ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جن بندوں کو یہ نعمت نہیں ملی ان پر کیا گزرتی ہوگی، یہ احساس بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، توانائی دی اور بہت ہی زیادہ مال دیا، فارغ البالی جسے کہتے ہیں۔ نصاب زکوٰۃ دینے کے لیے 2-2.5 لاکھ روپے ہے، لیکن 2-2.5 لاکھ روپے کا آدمی مالک ہو تو وہ حج کے لیے آج کے زمانے میں پرائیویٹ میں سے اگر جائے گا تو 3-4 لاکھ روپے ہوں گے اور زیادہ اخراجات ہوں گے، تو اس سے تو آدمی حج نہیں کر سکتا۔ حج کے لیے مال کی مقدار اور بڑھ جائے، فارغ البال ہو جائے، خوب اللہ تعالیٰ استطاعت دے اور جسمانی قوت دے، تو جسمانی قوت کا شکرانہ اور فارغ البالی کا شکرانہ ہے حج۔
گویا پانچوں فرائض 5 قسم کے شکرانے ہیں۔ فکر و نظر کی سلامتی کا شکرانہ، وقت کا شکرانہ، دولت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو غذا عطا کی ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور جسم کی توانائی اور مال و دولت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو فارغ البال رکھا، کثیر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دولت دی ہے، اس کا اظہار، اس کے شکرانے کے لیے ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ بیہقی حدیث کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بندے کو جسمانی صحت سے نوازا اور اسے فارغ البالی عطا کی۔ دیکھیں دونوں باتیں جس کا میں نے ذکر کیا، میں نے بندے کو جسمانی صحت سے نوازا اور میں نے اسے مال و دولت سے فارغ البال کر دیا، اسے عطا کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان نعمتوں کے بعد 5 سال گزر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ 5 سال کی مہلت دیتا ہے، ان نعمتوں کو پانے کے 5 سال بھی گزر گئے، اس کے باوجود جب وہ میری طرف نہیں آیا تو پس وہ محروم انسان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو پانے کے بعد بندہ دنیا میں مست مگن ہو جائے اور اسے میری طرف آنے، میرے گھر کو آنے اور حج کرنے کا فکر نہ ہو، اس کی خواہش نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ محروم انسان ہے۔ دوسری حدیث، یہ بھی بیہقی کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو کسی حاجت نے نہیں روکا، ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا کوئی کمٹمنٹ ہوتا ہے، بزنس کا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے، تو اس یا والدین کی خدمت میں وہ لگا ہوا ہے یا گھر کے کچھ اور مسائل ہیں، اگر اسے کسی حاجت نے نہیں روکا، نمبر 2 اسے کسی مرض نے نہیں روکا، اسے جسمانی صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، دولت بھی دی، لیکن جسمانی طور پر وہ مریض ہو گیا، یعنی یہ کہ وہ اب اس کے بعد پیسے اسے پانے کے بعد وہ کسی مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس مرض نے اسے روک لیا، 2-4 سال لگ گئے، یا یہ کہ ظالم حکمران ہے اور ایسے حکمران بارڈر کراس کرنے نہیں دیتے، ویزا نہیں دیتے، یا پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، جیسے کہ برما وغیرہ کے مسلمانوں کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں نہیں روک رہی ہیں، حاجت بھی نہیں روک رہی ہے، مرض بھی نہیں روک رہا ہے، اور ظالم حکمران بھی روک نہیں رہا ہے، پھر بھی کسی بندے نے حج نہیں کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسے موت کا وقت آ جائے تو اس کی مرضی ہے، اسے اختیار ہے، وہ یا تو یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، یعنی مومن ہے ہی نہیں وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہے اور کسی عذر کے بغیر وہ 5 سال کے اندر حج کو نہ جائے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہ پہنچے، تو کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اسی بات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندوں پر فرضیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، حج بیت اللہ کریں، اور جو کفر کرے ومن کفر، کفر کا لفظ آیا ہے، یعنی جو بے نیاز ہو حج بیت اللہ سے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، جہاں والوں سے بے نیاز ہے، وہ آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حاجت نہیں رکھتا۔ یہ آیت نمبر 97 میں ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ حج بیت اللہ ایک عبادت ہے، عبادت جو ہے محبت پرستش ہے، عبادت کے اندر شکرانہ احسان شناسی کا رویہ ہے، اور شکرانے میں حج ایک بڑا شکرانہ ہے، اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، دولت، جسمانی صحت جو ملی، اس شکرانے کے لیے ہم گویا کہ حج پر حاضری دیتے ہیں۔ حج کرنے والے بندے کے بارے میں 2 باتیں بہت یقینی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو حج کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے۔ یہ 2 بنیادی باتوں کو یاد رکھیں تو حج پر جو ہے ہماری گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعائیں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے بعض اوقات ہیں، دعا کی قبولیت کے بعض مقامات ہیں۔ اوقات میں سے ہمیں معلوم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بہت مبارک وقت ہے۔ اسی طرح جمعے میں ایک ساعت آتی ہے، اس میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اوقات میں سے افطار کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ سحری کا وقت ہے یا تہجد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ طاق راتیں ہیں اور شب قدر کی راتیں ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ سب اوقات ہیں، یہ اوقات آپ کو ہندوستان میں یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں یہ سب اوقات ملیں گے۔ دعا کی قبولیت کے بعض اوقات ہیں، دعا کی قبولیت کے بعض مقامات ہیں۔ حدیث میں 10 مقامات کا ذکر آیا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ان میں سے مکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مقامات کو رکھے ہیں، ایک مقام مسجد نبوی ہے اور ایک مقام بیت المقدس ہے۔ یہ 10 وہ مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ گویا
دعا کی قبولیت کے اوقات تو آپ کو اپنے گھر پر میسر آ سکتے ہیں، اپنے وطن میں میسر آ سکتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے مقامات تک سفر کرنا لازم ہے، وہاں جا کر دعا کو قبول کروایا جا سکتا ہے۔ ان 8 مقامات میں جو مکہ سے وابستہ ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ کعبۃ اللہ، یعنی کعبے کے اندر دعا کریں۔ یہ کعبۃ اللہ کے باہر ایک حصہ ہے جسے ہم حتیم کہتے ہیں، اس حتیم کے اندر ہم پرنالا کے نیچے دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا کی قبولیت کے مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، وہ مقام ویسے ہے۔ دوسرا مقام ہے جسے ملتزم کہتے ہیں، یعنی باب کعبہ، کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود، یہ دونوں کے بیچ میں تقریباً 1.5-2 میٹر کا فاصلہ ہے، یعنی 5 سے 6 فیٹ کا گیپ ہے کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود، اس کے بیچ کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم سے سینہ لگا کر، گال لگا کر خدا کے سامنے زار و خطار رونا، یہ دعا کی قبولیت کی ایک علامت ہے۔ آدمی روئے اور وہاں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ملتزم یا باب کعبہ، کعبۃ اللہ کی جو چوکٹ ہے وہاں پہنچیں آپ۔ تیسرے نمبر پر چاہے زمزم، زمزم کا جو کنواں ہے، اب وہ کنواں تو موجود نہیں ہے، لیکن بندہ جب وہ طواف کرنے کے بعد پانی پیتا ہے زمزم کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا مقام ہے یہ چاہے زمزم، یعنی زمزم کا کنواں۔ 5ویں نمبر پر صفا، صفا کی پہاڑی میں وہ شروع کرتا ہے سعی کرنا، تو صفا کی پہاڑی پر لمبی دعا کرنا، اطمینان سے دعا کرنا، بھاگنے کے لیے، دوڑ لگانے کے لیے ارجنٹ نہیں ہے، اطمینان سے کھڑے ہوں یا بیٹھیں اور دعا کریں۔ چوتھا مقام ہے سعی کرنے میں صفا۔ 5واں مقام ہے مروہ، جب آپ مروہ پر پہنچتے ہیں تو پھر وہاں کھڑے ہو کر اطمینان سے دعا کیجئے۔ صفا میں دعا کریں، مروہ میں دعا کریں، پھر صفا آئیں تو وہاں دعا کریں، پھر مروہ جائیں تو وہاں دعا کریں۔ 5 مقامات ہو گئے یہاں جو مسجد حرام کے اندر موجود ہیں۔ 3 مقامات، 3 میدان ہیں۔ نمبر 1 عرفات ہے، عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور بندوں کی دعا بہت ہی قبول ہوتی ہے وہاں۔ دوسرے نمبر پر مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں ہم رات میں قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اور 8ویں نمبر پر یا تیسرا نمبر میدانوں میں وہ ہے جمرات۔ میدان مینا کے اندر 3 وہ پلرز ہیں جہاں جا کر حاجی کنکر مارتا ہے، تو اس وقت کنکری مارنے سے قبل جب دعا کی جاتی ہے تو جمرات کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج بنیادی طور پر بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی تمنا کرتا ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات تو اسے یہاں میسر آتے ہیں، لیکن دعا کے بعض خاص مقامات ہیں، ان مقامات کا تقدس کیا ہے، ان مقامات کی ہسٹری کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں دعا کیوں قبول کرتا ہے، آگے میں انشاءاللہ دوسرے تیسرے ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کروں گا۔ لیکن یہ دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، یہ مقامات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اپنے بعض بندوں سے یہ مقامات وابستہ ہیں، ان کی نسبت اس سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بندے تھے تو وہ محبوب بندوں نے وہاں کھڑے ہو کر جو کام کیا، جو دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کر دی کہ ان مقام پر پہنچے حج میں اور ہم دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر گناہوں کی مغفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جتنے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، کسی اور دن میں، سال کے کسی اور دن میں اتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اس دن شیطان روتا پیٹتا ہوا بھاگتا ہے، انتہائی مایوس ہوتا ہے کہ اس نے سال بھر محنت کی، زندگی بھر محنت کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ایک دن عرفات میں پہنچ کر حاجی خلوص نیت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رائٹ آف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو پسپائی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میرے زندگی بھر کا کیا کرایا غارت ہو گیا اور یہ بندہ معاف ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن گیا۔ تو دوسرے نمبر پر حج میں جب جاتے ہیں تو دعاؤں کی مغفرت کا، گناہوں کی مغفرت کا وہ موقع ملتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ بندہ جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو وہ یوں آتا ہے گویا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نو مولود بچہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح سے پورا ریکارڈ اس کا رائٹ آف کر کے، پاک صاف کر کے، ایک کلین سلیٹ بن کر حاجی واپس لوٹتا ہے۔ حج کی یہ حقیقت ہے کہ ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، عبادت میں شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ نے دولت اور جسمانی صحت دی، اس کی شکر گزاری ہم ادا کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دولتوں سے نوازا ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں، اور جو حج کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے اور ان کے ماضی کی غلطیوں کی معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کی کیٹیگری کیا ہیں، اور کن گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور کون سے وہ گناہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے طور سے معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ کسی بندے کا ہم نے حق مارا ہو تو اس کے حق کے گویا کہ بھرپائی نہ ہو تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو حاجی جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک تو اپنے ذات کے اندر جو گناہ ہوئے وہ تو معافی کروا لے سکتا ہے، لیکن بندوں کے سلسلے میں جو غلطیاں ہوئی اس سب کے لیے وہ تیاری کر کے جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے کے
ایپیسوڈز میں ہم بیان کریں گے اس بات کو کہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، معافی کے لیے اور پاک صاف ہو کر آنے کے لیے حج کو جانے سے پہلے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کو صحیح معنوں میں حج کی عبادت کو سمجھنے اور عبادت میں جو شکر گزاری کا رویہ اور خدا سے محبت اور اظہار محبت ہے اسے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حج میں جو لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور حاجی جن جن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان سب کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔